وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب العزت اپنی خاص مہربانی سے ہمارا یہاں مل بیٹھنا اور اکٹھا ہونا قبول و منظور فرمائے. بگڑے ہوئے اس موسم میں جتنا وقت ہم یہاں صرف کریں اللہ اسے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. اشتہاروں میں آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع جو تجویز کیا گیا وہ ہے سیرت رحمت للعالمین کانفرنس. میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اسی موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. جہان کتنے ہیں؟
ان کی تعداد کیا ہے؟ اسے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن 4 بڑے بڑے جہان جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے، وہ 4 بڑے جہان ہیں۔ ان میں پہلا جہان ہے عالم ارواح۔ جب ہماری روحیں چیونٹیوں کی شکل میں تھی، اسے کہتے ہیں عالم ارواح۔ دوسرا عالم ہے عالم دنیا۔ یہ جس جہان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں۔ تیسرا جہان ہے عالم برزخ۔ جو ہر آدمی کے مرنے کے بعد شروع ہوگا اور قیامت تک وہ جہان رہے گا، عالم برزخ۔ اور چوتھا جہان ہے عالم آخرت۔ جب ہم قبروں سے نکلیں گے اور اللہ کے سامنے اسی جسموں میں ہم پیش ہوں گے، تو کل جہان کتنے ہیں؟ زور سے بولیے گا، 4۔ یہ بڑے بڑے جہان ہیں 4۔ عالم ارواح، جب ہمارا جسم نہیں بنا ہم چیونٹیوں کی شکل میں تھے۔ پھر یہ عالم دنیا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر عالم برزخ، مرنے کے بعد ہر آدمی اس جہان میں پہنچتا ہے، عالم برزخ۔ اور چوتھا جہان ہے عالم آخرت، جسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ یہ 4 بڑے بڑے جہان ہیں، اور آمنہ کا لال ان 4 جہانوں میں لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ یہ جو 4 بڑے بڑے جہان ہیں، ان 4 جہانوں میں میرا نبی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت۔ عالم ارواح میں میرا نبی اس لحاظ سے رحمت ہے کہ اللہ نے اولاد آدم کو ایک میدان میں پھیلایا، یہ سب چیونٹیوں کی شکل میں تھے، ان کی روحیں،
اور اللہ تعالی نے اولاد آدم کو ایک میدان میں پھیلا کے سب سے ایک سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ عالم ارواح میں اولاد آدم سے، ان کی روحوں سے جو چیمٹیوں کی شکل میں ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری خلقت خاموش ہے، ان میں انبیاء کی ارواح بھی تھیں، اولیاء کی ارواح بھی تھیں، اس میں علماء کی ارواح بھی تھیں۔ آپ میری طرف توجہ کریں گے، سب خاموش ہیں، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالی کے اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے میرے نبی کی روح بولی، اور نبی پاک کی روح نے جواب دیا بلا، کہ تو ہمارا، آپ کی روح نے جب یہ جواب دیا تو ساری روحوں نے آپ کی طرف دیکھا۔ ساری روحوں نے آپ کی طرف تب ہی دیکھا کہ میرے نبی کی روح سب روحوں سے اونچی جگہ پہ ہوگی۔ تبھی تو سب نے دیکھا نا کہ میرے نبی کی روح ساری روحوں سے اونچی جگہ پہ ہے۔ ساری روحوں نے میرے نبی کا جواب سنا، تو یہ جواب سن کے باقی روحوں نے بھی کہا بلا، کہ جو آمنہ کے لال کی روح کہہ رہی ہے ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ تو عالم ارواح میں بھی میرا نبی سب کے لیے کیا بنا؟ رحمت، کہ میرے نبی نے یہ جواب سکھایا۔ اس کا یہ جواب ہے کہ یا اللہ واقعی تو ہمارا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں چاروں جہانوں پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تفصیل میں چلا جاؤں تو یہ مضمون 3 گھنٹوں میں بھی ختم نہ ہو۔ دوسرا جہان ہے عالم دنیا، یہ جس میں آپ اور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اس میں میرا نبی ساری خلقت کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ یہ ہمیں قرآن جیسی کتاب جو ملی ہے، کن کے ذریعے ملی ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اگے تھوڑی جی سردی ہے تو سب کوئی برف چ لگے بیٹھے ہو، تھک گئے ہو۔ ایک تو جنریٹر دا شور ہے، ایک تھوڑی توجہ کوئی نہیں۔ یہ قرآن جیسی نعمت اور یہ رحمت کن کے ذریعے ملی؟ زور سے بولیے۔ آپ کو اور مجھے ایمان کی دولت کن کی وجہ سے ملی؟ زور سے بولیے۔ آپ کو اور مجھے رب کی پہچان کس کے ذریعے ملی؟ تو اس جہان میں میرے نبی کا رحمت بن کے آنا، اس پر دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اگر تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں،
جن لوگوں نے میرے نبی کو لو لہان کیا، جن لوگوں نے میرے نبی کو بھرے بازار میں 3 دفعہ مار مار کے بے ہوش کیا اور گنڈے میرے نبی کے پیچھے لگائے، اور جب آپ نڈھال ہو کے گر جایا کرتے تھے تو وہ بغل میں ہاتھ رکھ کے آپ کو پھر کھڑا کر دیا کرتے تھے، اور آپ کے جسم سے جو خون زخمی حالت میں بہہ گیا تھا وہ آپ کی جوتی مبارک میں جم گیا ہے۔ پاؤں مبارک نکالنا چاہتی ہیں تو جوتی مبارک میں سے پاؤں مبارک باہر نہیں نکلتا۔ جن لوگوں نے اتنا ستایا طائف میں کہ میرے نبی 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، سر سے لے کے پاؤں تک لو لہان ہوئے، خون آپ کی جوتیوں میں جم گیا، کیسے بتاؤں آپ کو کہ طائف میں میرے نبی کو کس قدر ستایا گیا تھا؟ کیسے آپ کو بتاؤں؟ احد جانتے ہیں آپ؟ احد کے دن میرے نبی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے چچا کا کلیجہ گردے نکال لیے گئے، انہیں ہار بنا لیا گیا، ان کے ناک، کان، آنکھیں، زبان کاٹ لی گئی، مسلح کر دیا گیا، 70 صحابہ شہید ہوئے، سر مبارک زخمی ہوا، دانت ٹوٹ گیا، گڑھے میں گرے، اور چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ آئندہ دن بڑا سخت دن نہیں؟ مصائب کے لحاظ سے، دکھ کے لحاظ سے، غم کے لحاظ سے، پریشانی کے لحاظ سے آج کا دن بڑا سخت دن نہیں ہے؟ تو نبی پاک نے حضرت عائشہ کو جواب دیا، عائشہ وہ جو طائف کا دن تھا نا وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اب آپ کو احساس ہوا کہ طائف میں میرے نبی کے ساتھ کیا ہوا، کہ احد سے بھی زیادہ سخت تھا وہ دن، مصیبت کے لحاظ سے، دکھ کے لحاظ سے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تمام نبیوں پر آنے والی مصیبتیں اور دکھ اکٹھے کر لیے جائیں تو میرے ایک طائف والے دکھ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس قدر ستایا گیا طائف میں، آپ کو مارا گیا، پیٹا گیا، لو لہان کیا گیا۔ آپ کا غلام زید ابن حارثہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے، یا رسول اللہ اگر حضرت نوح کی دعا قبول کر کے اللہ ان کی قوم کو غرق کر سکتا ہے، اور حضرت لوط کی دعا قبول کر کے اللہ ان کی قوم کی بستیاں الٹ سکتا ہے، تو آپ بھی طائف والوں کے لیے بد دعا کریں نا، اللہ ان کی بستیوں کو الٹ دے۔ اب میرے نبی کی رحمت دیکھیے، اس مصیبت میں، اتنے دکھ میں، اتنی تکلیفوں میں، اتنی پریشانیوں میں میرے نبی کہتے ہیں، مولا میرا غلام کہتا ہے کہ تو ان کی بستیوں کو الٹ دے، نہ میرے اللہ ان کی ظاہری بستیوں کو نہیں الٹنا، ان کی دل والی بستی کو۔ یہ جانتے نہیں ہیں کہ تیری شان کیا ہے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ تیرے نبی کی شان کیا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اس دنیا کے لحاظ سے میرے نبی کس قدر رحمت والے تھے کہ دشمن کے لیے بھی میرے نبی نے کبھی بد دعا نہیں۔ مکہ فتح ہو رہا ہے اور یہ ایسا شہر فتح نہیں ہو رہا ہے کہ جو اپنا نہ ہو، یہ وہ شہر فتح ہو رہا ہے جس شہر سے میرے نبی کو نکالا گیا تھا، مارا گیا تھا، گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، اور 10 سال پہلے اسی شہر سے میرے نبی کو نکالا جا رہا ہے۔ آج میرا نبی 10,000 ساتھی
ساتھیوں کے ساتھ اسی شہر میں داخل ہو رہا ہے فاتح بن کے. ہونا چاہیے تھا سینہ تان کے، للکار کے، نعرے لگا کے. نہ، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ مکے کا فاتح جب مکے میں داخل ہو رہا ہے تو عاجزی سے، خشوع سے، خضوع سے میرے نبی کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ ٹکرا، جھکا ہوا ہے سر، اور زبان پہ ترانہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، عقل پن نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. جوش تو تھا نا، ولولہ، جوش، جذبہ. تو قریشیوں کے سردار کھڑے ہیں، ایک صحابی قریب سے گزرا اور وہ کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم سارے پرانے بدلے چکائیں گے. تم کس طرح بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا کرتے تھے، تم نے کس طرح سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، تم نے کس طرح ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی تھیں، تم نے کس طرح صحابہ کو یہاں خاک و خون میں تڑپایا تھا. الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے. کسی نے رحمت للعالمین کو جا کے بتایا کہ ایک صحابی یہ نعرہ لگا رہا ہے آج بدلے کا دن ہے. تو نبی پاک نے اسے بلایا اور بلا کے فرمایا یہ جو تو کہہ رہا ہے نا الیوم یوم الملحمہ، یہ لام کی جگہ رے لگا دو. الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ. آج تو رحمتوں کا دن ہے کہ مکے میں رحمت للعالمین آئے. تو میرے نبی نے اس صحابی کے اس نعرے کو بدلا. اور اگلی بات سنیے، وہ نعرہ لگانے والا ایک دستے کا قائد تھا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. تو میرے نبی نے جھنڈا اس سے واپس لے لیا کہ تو نے یہ نعرہ کیوں لگایا ہے کہ آج بدلے کا دن ہے. جھنڈا اس سے واپس لے لیا. لیکن اتنی مہربانی میرے نبی نے کی کہ اس سے جھنڈا واپس لے کے اس کے بیٹے کے ہاتھ میں تھمایا. پہلے باپ قائد تھا، پھر میرے نبی نے اس کی جگہ پہ اس کے بیٹے کو کھڑا کر دیا. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ میرے نبی کی رحمت اس عالم دنیا، یہ جو دنیا کا جہان ہے، اس میں میرے نبی کی رحمت کا کیا عالم ہے. جان کے دشمن ہے، خدا کی قسم تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ مکے والے کون تھے جنہوں نے میرے نبی کی بیٹی زینب کو نیزے مارے، اونٹنی سے گرایا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہوئی. بیٹی کے دکھ کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی آدمی بیٹی پہ آواز اٹھائے، بیٹی کو نیزے مارے، بیٹی کو اونٹ سے گرا، کون برداشت کرتا ہے؟ اور پھر بیٹی کی توہین کرنے والا قابو آ جائے، کون چھوڑتا ہے؟ یہ مکے فتح مکہ کے دن سامنے کون لوگ کھڑے ہیں؟ بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹانے والے، میرے نبی پہ پتھروں کی بارش برسانے والے، میرے نبی کے خلاف قتل کی تدبیریں کرنے والے، میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کرنے والے، میرے نبی کو مکے سے نکالنے والے اور پھر مدینے میں بھی سکھ کا سانس نہ لینے دینے والے. کبھی بدر، پھر احد، پھر خندق، جنگوں پہ جنگیں، لشکر پہ لشکر کشی ہو رہی ہے. آج وہ لوگ مغلوب ہو گئے، میرا نبی غالب آ گیا. وہ مفتوح ہو گئے، میرا نبی فاتح بن گیا ہے. 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہے، مطاف بھر گیا ہے. 10,000 تو یہ تھے، مشرکین اس کے علاوہ ہیں، مکے والے اس کے علاوہ ہیں. میرے نبی بیت اللہ میں داخل ہوئے، نوافل پڑھے، باہر نکلے نا
تو بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، دونوں چوکھٹوں پہ یوں ہاتھ رکھ لیا، بیت اللہ کی دونوں چوکھٹوں پہ یوں ہاتھ رکھ لیا، اور آپ نے فرمایا مکے والو، جانتے ہو میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ کہنے لگے تو کریم باپ کا کریم بیٹا ہے، شریف باپ کا شریف بیٹا ہے، اچھے سلوک کی توقع۔ آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو تمہارے بچوں کو غلام بنا لوں، عورتوں کو لونڈیاں بنا لوں، اور تمہارے نوجوانوں کی بوٹیاں فضائے آسمانی میں بکھیر کے رکھ دوں، لیکن لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اس دنیا کے حساب سے بھی میرا نبی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تیسرا جہان ہے عالم برزخ۔ اس عالم برزخ میں ہر آدمی سے 3 سوال ہو رہے ہیں قبر میں، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ میرا نبی محمد عربی ہے، اور میرا دین دین اسلام ہے۔ یہ قبر میں سوالوں کا جواب کس نے پڑھایا؟ بولتے کہ نہیں ہو؟ کس نے بتایا؟ یہ کس نے پڑھایا؟ کافر کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مومن کیا کہے گا؟ کلمہ پڑھنے والا کیا کہے گا؟ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد عربی ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تو یہ جواب کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد ہے، تو یہ جواب جو کامیابی پہ جس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، یہ جواب مجھے اور آپ کو کس نے سکھائے؟ عالم برزخ کے لحاظ سے بھی میرا نبی کیا ہے؟ رحمت۔ اور چوتھا جہان ہے عالم آخرت، قیامت۔ قیامت کے دن بھی میرا نبی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ میں نے مومن کا لفظ نہیں بولا ہے، میں نے لوگوں کا لفظ بولا ہے۔ میدان معاشر میں میرا نبی صرف مومنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں اٹھے گا، بلکہ میرا نبی ساری خلقت کے لیے رحمت بن کے اٹھے گا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ یہ اجتماع مجھے اس کا اجازت دے رہا ہے۔ جن یار تو سننا چاہتے ہو میں ان یار سنا کے تم جاؤں، لیکن جتنی باتیں میں نے کی ہیں، میں نے کی بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ ساری خلقت، اس میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ان میں فرعون بھی، حامان بھی، نمرود بھی، شداد بھی، ان میں ابو جال بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی۔ ساری خلقت میدان معاشر میں تنگ کھڑی ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہے، کوئی لباس نہیں ہے، سورج قریب ہے، زمین تپی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، رسید دینے والا نہیں ہے، خلقت کھڑی ہے کہ اللہ خلقت کے ہر بندے کے دل میں ایک بات ڈالے گا، کوئی بندہ ڈھونڈو جو اللہ سے بات کرے کہ حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے،
بس اتنی بات اللہ سے کوئی بندہ کرے کہ اللہ حساب کتاب جلدی شروع کر دے، کس کو کہیں؟ کہ وہ جو تمہارا بابا آدم ہے نا اس کو کہو، ساری خلقت حضرت آدم کے دروازے پہ آ جائے گی۔ آپ اللہ سے بات کریں کہ حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ حضرت آدم کہیں گے لست لہا ایتو نوحن، میرا یہ منصب نہیں ہے، میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میری یہ جرت نہیں ہے، میں اللہ سے یہ بات نہیں کر سکتا۔ لست لہا کہو، زور سے کہو، زور نہ لاکھوں نے تو میں تھی تقریر چھوڑ کے نس جانا جی۔ لست لہا کہو، لست لہا میرا یہ منصب نہیں۔ ایتو نوحن، ساری خلقت حضرت نوح کے دروازے پر اللہ سے بات کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے۔ ہم بڑے تنگ ہیں، سورج قریب ہے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سے بات کریں، حساب کتاب جلدی شروع کرے۔ حضرت نوح کہتی ہیں لست لہا اے تو ابراہیم، میرا یہ منصب نہیں ہے، ابراہیم کے پاس جاؤ۔ خلقت حضرت ابراہیم کے دروازے پر یہی بات کہے گی، وہ کہیں گے لست لہا اے تو موسیٰ، خلقت حضرت موسیٰ کے دروازے پر یہی بات کہے گی، وہ کہیں گے لست لہا اے تو عیسیٰ، خلقت حضرت عیسیٰ کے دروازے پر یہی بات کہنے کے لیے حضرت عیسیٰ کہیں گے لست لہا اے تو محمد، کس کے دروازے پر جاؤ؟ ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پر ہے، تو خاتم النبیین ہے، تجھ پر تو نبوت کا اختتام ہو گیا ہے۔ گویا کہ خلقت کہنا چاہتی ہے، حضرت نوح کے پاس گیا تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، ان کے پاس گیا انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، ان کے پاس گیا انہوں نے کہا عیسیٰ کے پاس جاؤ، ان کے پاس گیا انہوں نے کہا محمد عربی کے پاس جاؤ، تے جنہ کول ہن آئے کھلوتیاں انہ تو بات تا ہے بھی کوئی نہیں۔ اس لیے خلقت کہے گی آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ پر تو نبوت کا اختتام ہو گیا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے کہ حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کرے۔ اور خوشاب کے لوگوں، ہر نبی کہتا تھا لست لہا لست لہا لست لہا، اور آمنہ کا لال کہنے لگا آنا لہا آنا لہا آنا لہا، یہ تو منصب میرا تھا، تسی کتنے پھرتے رہے ہو، یہ تو منصب میرا تھا، یہ بات تو میں نے کرنی تھی۔ پھر میرے نبی مقام محمود پہ آئیں گے، 7 دن اور 6 راتیں سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی حمدیں ثنائیں تعریفیں کریں گے، روئیں گے، داڑھی مبارک تر ہو جائے گی۔ 7 دنوں کے بعد اللہ اپنا دست شفقت میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ رکھیں گے، ارفع راسک یا محمد ما یبکی کا یا محمد ما یبکی کا یا محمد۔ عربی زبان بڑی فصیح زبان، بڑی بلیغ زبان، ما یبکی کا، اس میں جو چھپی ہوئی محبت ہے، اس پوچھنے میں یہ جو اللہ پوچھ رہے ہیں، اس میں جو چھپی ہوئی محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، اللہ دی قسم ہے اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں جس کے ساتھ میں اس کا ترجمہ کروں۔ ما یبکی کا کوئی لفظ نہیں ہے اردو میں کہ میں ما یبکی کا اس کا ترجمہ کروں اردو میں اور وہ لطف آئے، وہ مزہ آئے جو اس لفظ میں ہے۔ ہاں پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں تو پنجابی میں معنی کرتا ہوں کچھ ما یبکی کا، اس کا کچھ حق ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر، ما یبکی کا، شالا کدی نہ رویں، کیوں روندا پہ ہم؟
کا شالا کدی نہ روے میرا سونا، کیوں رونا؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسمع، میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں۔ اب میرے نبی بولیں گے مولا خلقت بڑی تانگے تے حساب کتاب بعد ویتی شروع کرنی تے مولا ذرا جلدی شروع کر دے، اللہ میرے نبی کی اس شفاعت کو قبول کر لے۔ تو میرا نبی پھر ساری خلقت کے لیے کیا بن گیا؟ کہاں؟ میدان محشر، ساری خلقت کے لیے میرا نبی رحمت بن کے اٹھا۔ میرے پیارے پیغمبر کی شفاعت قبول ہو گئی، اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے۔ اگلا جملہ سنیے، اور جن جن کو نبی پاک سے محبت ہے، لفظ غلط نکل گیا، جن جن کو محبت ہے، ہر بندے کو محبت ہے، ہر مومن کو محبت ہے، اور جسے نبی پاک سے ساری دنیا سے بڑھ کر محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک ہمارے محبوب ہیں، تو محبوب کی عظمت بیان ہو تو بندہ خوش ہوتا ہے نا۔ تو نبی پاک آپ کے محبوب ہیں، میں ان کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں تو آپ کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے نا۔ اللہ کرسی عدالت پہ آئیں گے اور خلقت کو پتہ چلے گا کہ آمنہ کے لال کی بات مانی گئی اور ان کی شفاعت قبول ہو گئی اور حساب کتاب شروع ہو گیا۔ تو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے، ساری کائنات میدان محشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگ جائے، اپنے بھی، پرائے بھی، کافر بھی، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، فرعون بھی، حامان بھی، نمرود بھی، ہر ایک کی زبان پہ ہوگا واہ محمد واہ، تیرا جواب ہی کوئی نہیں، واہ محمد واہ، تیری مثال بھی کوئی نہیں، کوئی نبی گل نہیں سی کر سکتا، پھر تو ہی سائیں نا جس گل کیتی تے رب نے تیری گل نو قبول بھی کر۔ تو میرے نبی میدان معاشر میں بھی کیا ہوں گے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ میدان معاشر میں بھی وہ کیا ہوں گے؟ اس عالم آخرت میں بھی وہ کیا ہوں گے؟ رحمت ہوں گے، اور رحمت صرف مومنوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی، ساری خلقت کے لیے میرا نبی رحمت بن کے اٹھے گا۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے دوسری شفاعت کرنی ہے، شفاعت صغریٰ۔ وہ کس کے لیے کرنی ہے؟ امت کے گناہ گاروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ امت کے گناہ گاروں کے لیے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، تمہارا مشفق پیغمبر اور تمہارا شفیق پیغمبر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا، لیکن ایک گناہ کر کے مجھے نہ ملنا۔ اگر وہ گناہ کر کے میرے سامنے آؤ گے تو رب مجھے شفاعت کی اجازت بھی نہیں دے گا اور میری شفاعت تمہارے حق میں نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون سا منحوس گناہ ہے کہ جس کا مرتکب میدان محشر میں آئے تو آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الا سنو، الشرک باللہ۔ کون سا گناہ ہے؟ زور سے بولو، الشرک باللہ۔ اللہ کے ساتھ شرک کر کے آؤ گے تو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ کسی مشرک کو میرے نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ شفاعت نصیب ہونی ہے موحد کو، وہ موحد جو گناہ گار ہے، میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے اور اللہ نے میرے نبی کی شفاعت کو قبول کرنا۔ تو جہان کتنے ہیں؟ زور سے بولی۔ آپ کو میری تقریر یاد ہو گئی کہ کوئی نہیں یاد ہوئی؟ جہان کتنے ہیں بڑے بڑے؟ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ ان چاروں جہانوں میں میرا نبی کیا بن کے آیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے پیارے، ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے
رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث. اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا. آج کے جلسے کا انتظام و انصرام ہمارے جن احباب نے کیا ان کے لیے دعا کرو. اللہ انہیں دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ حضرات جو اس بگڑے ہوئے موسم میں تشریف لائے اتنی دور جگہ پر، اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے اور یہ وقت ہم سب کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنا دے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. کل ایمان کی حالت میں اٹھا اور اپنے پیارے پیغمبر کے حوض کوثر سے جام عطا فرما. آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ دے دے اور آپ کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے تیری خوشنودی چاہتے ہیں. یا اللہ ہم تیرے غضب سے پناہ طلب کرتے ہیں. یا اللہ ہم تیرے غضب سے پناہ طلب کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرما. ملک عزیز پاکستان کے استحکام کے لیے، سالمیت کے لیے اور سلامتی کے لیے سب لوگ دعا کریں. اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، سالمیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما. بڑے عجیب حالات ہیں ملک کے. ڈرون حملے اس میں مسلمان شہید ہوتے ہیں. خود کش حملے ہیں اور خود کش حملے بازاروں میں، پلازوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، ہسپتالوں میں. مظلوم لوگ، غریب لوگ، بے قصور لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں مرتے ہیں. خون بہتا ہے مسلمانوں کا. یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما دے اور ہمارے ملک کی بدامنی امن میں تبدیل فرما دے. ہماری ملک کی بے چینی چین میں بدل دے. اور یا اللہ جو لوگ ہمارے ملک کے دشمن ہیں، بیرونی ہوں یا اندرونی ہوں، جتنے بھی لوگ ہمارے ملک کے دشمن ہیں اور اس کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں کسی لحاظ سے بھی، میرے اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے. ان کے ارادے خاک میں ملا دے، ان کے عزائم خاک میں ملا دے اور ہمارے ملک عزیز پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم و دائم رکھ. یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی چار دیواری کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.